السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع الدین صاحب۔ شفیع الدین صاحب کیوں اہم ہیں؟ اس لیے یہ حافظ بھی ہیں اور انہوں نے نیٹ میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کرناٹک کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں سرکاری سیٹ حاصل کی ہے۔ یہ اپنے آپ میں کتنا اہم ہے۔ جب یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں تو ان سے گفتگو کرنا بھی تمام حفاظ کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ ان سے بہت سے حفاظ سیکھیں گے، بہت سے حفاظ جانیں گے کہ نیٹ کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، نیٹ میں کامیابی کے بعد ہم کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور کیسی سرکاری سیٹ حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ نہ صرف ایک حافظ اپنے آپ میں کامیاب ہو بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد بھی کامیاب ہو۔ تو آئیے ہم بلا تمہید و تاخیر حافظ شفیع الدین صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی جرنی کیسی رہی ہے، ان کا سفر کیسا رہا ہے، اور وہ آج کل کیا کر رہے ہیں اور حافظوں کے لیے وہ کیا پیغام رکھتے ہیں۔ دائمی پرواز کے ویڈیو سیریز میں آپ کا حافظ صاحب بہت بہت استقبال ہے۔ ہم نے آپ کا مختصر تعارف کروایا ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے، آپ نے کیسی تعلیم حاصل کی ہے؟ میرا نام شفیع الدین ہے اور میں اتر پردیش کے ایک ضلع امبیڈکر نگر سے ہوں، اور میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد میں حفظ کیا، پھر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن 8th کلاس ملی، جہاں سے میں نے 10th اور 12th کا ایگزامز لکھے، اور وہاں سے نیٹ کا ایگزام لکھ کر گورنمنٹ سیٹ حاصل کی خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی میں، اور یہاں پہ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ اس انفارمیشن کے لیے۔ آپ نے پہلی دفعہ کب سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں؟ یہ خیال آپ کے ذہن میں کب آیا تھا؟ اس کے متعلق ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیں۔ میری اسٹارٹنگ سے ہی خواہش تو نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں جب مدرسے میں داخلہ لیا تھا تو اس وقت میری خواہش تھی کہ میں ایک قاری بنوں حفظ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر میرے بھائی نے مجھے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں بلایا۔ وہاں آنے کے بعد میں 10th کلاس کے ایگزام کے بعد میری خواہش ہوئی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرے گھر والوں کی خواہش تو پہلے سے ہی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ تو کیا آپ کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں؟ میرے بھائی ابھی الحمدللہ فارماسسٹ ہے اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے میڈیکل میں جاب کرتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ کا یہ گھرانہ کیا ہے، کیسے ہے؟ کیا آپ کے گھرانے میں بھی بہت سے ڈاکٹرس ہیں؟ میرے والد صاحب تو ایک مدرسے کے استاد ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اور رہی بات میرے گھرانے کی، تو میرے گھرانے میں صرف میرا بھائی فارماسسٹ ڈی فارما کیا ہوا ہے، اور دوسرے بھائیوں میں بھی عالم ہے تقریباً، اور حافظ بھی ہیں الحمدللہ۔ میرے ابو بھی حافظ ہیں۔ تو کیا آپ ہر سال تراویح سناتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہر سال تراویح سناتا ہوں اور سناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو کیا آپ نے حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی ہے، یا پھر آپ نے پہلے حفظ مکمل کیا اس کے بعد اسکول کی تعلیم کی طرف گئے؟ میں اسٹارٹنگ میں 4th کلاس تک اپنا پرائمری اسکول میں پڑھا، اس کے بعد پھر 5th کلاس سے 8th کلاس تک حفظ کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے وقت دیا۔ اس کے بعد 3 سال میں حفظ کیا، اس کے بعد پھر 1 سال عالمیت کے لیے ٹائم دیا، اس کے بعد پھر 8th کلاس میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عالمیت کی تعلیم بیچ میں ہی ترک کر دی؟ جی 1 سال کے لیے کیا، اس کے بعد پھر وہاں نیٹ کی تیاری اسپیشل کس طریقے سے کرائی جاتی ہے؟ کیونکہ ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ شاہین آف گروپ سے اتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اتنے لوگوں نے نیٹ میں کامیابی حاصل کی ہے، تو وہاں طریقہ تدریس یعنی پڑھانے کا انداز کیا ہے کہ وہاں کے بچے نیٹ میں بہت جلدی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں؟ وہاں کے بچوں میں ڈسپلین کا بہت زیادہ اثر رہتا ہے، اور ٹیچرز بھی وہاں کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ جو حافظ ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ نیٹ کی تیاری کیسے کریں، اور کتنے سال وہ اگر تیاری کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حفاظ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اپنی تعلیم 8th کلاس سے میتھ اور سائنس پہ زیادہ فوکس کرے، 10th کے بعد خصوصاً سائنس کے اوپر فوکس کرے، پی سی بی فزکس کیمسٹری بایولوجی پہ فوکس کرے، اس کے بعد پھر مین کانسیپٹ کے اوپر بھی فوکس کرے، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک چیز اور یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم نیٹ کی تیاری کریں گے
تو کتنا خرچ آ سکتا ہے؟ شاہین جیسے انسٹیٹیوشن کو آپ سامنے رکھ کر بتائیے کہ کتنا خرچ آ سکتا ہے اگر وہ نیٹ کی تیاری کریں گے تو۔ نیٹ کی تیاری کے لیے دیکھیے ہر انسٹیٹیوٹ کا الگ الگ فیس رہتا ہے، لیکن شاہین میں حفاظوں کے لیے اسپیشل پلان رہتا ہے، جیسا کہ نارمل اسٹوڈنٹس کے اگر کمپیئر کریں تو حفاظ کے لیے 50% آف رہتا ہے۔ اگر وہاں پہ گئے تو ماحول بھی اچھا حفاظ کے لیے ملتا ہے، دینی تعلیم مینس قرآن کی بھی تلاوت کی پابندی اور نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کلاسز بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ اور آپ نے جن سبجیکٹس کے بارے میں بات چیت کی ہے تو مدارس کے جو حفاظ ہیں اگر وہ اسکول نہیں جائیں گے تو کیا گھر پر رہ کر اس کی تیاری کر سکتے ہیں؟ گھر پر رہ کر بھی تیاری کی جا سکتی ہے، لیکن ماحول کا بہت اثر آتا ہے۔ گھر پہ ماحول ہونا بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اتنا اچھا نہیں رہتا پڑھائی کے ریلیٹڈ، تو کسی انسٹیٹیوٹ میں جوائن کرنا یا پھر لائبریری جوائن کرنا اچھا رہتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ شاہین جیسے انسٹیٹیوشن میں کتنا خرچ آ سکتا ہے؟ تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ حفاظ کے والدین سمجھ سکیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن نیٹ کی تیاری کے لیے کروائیں تو کتنا خرچ آ سکتا ہے؟ حفاظ کے لیے تقریباً فیس اب 90,000 کچھ تو ہے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں، وہاں پہ پورا 1 سال کا خرچہ، باقی دوسرے اپنے پرسنل خرچے جو بھی رہتے ہیں وہ۔ تو آپ نے کتنے سال شاہین میں گزارا ہے؟ میں شاہین میں تقریباً 7 سے 8 سال گزارا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بھائی صاحب بی فارما کر چکے ہیں، ڈی فارما کیے ہوئے ہیں، اچھا ڈی اور عالم فارما بھی ہیں، اور عالم بھی ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب آپ نے جب نیٹ میں کامیابی حاصل کی تو آپ کے گھر والوں کے احساسات کیا تھے اور آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے کیا توقع کر رہے تھے، کیا امید کر رہے تھے، کیا آس پاس کے لوگوں کا کیا خیال تھا، کیسی خوشی تھی، اس کو بھی بیان کیجیے۔ گاؤں کا تو میں الحمدللہ فرسٹ MBBS ڈاکٹر تھا، تو پورے گاؤں خوش تھا اور خصوصاً میرے گھر والے بھی خوش تھے۔ اب حافظوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا حافظوں کو نیٹ کی تیاری کرنی چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے؟ سماج کو حافظ ڈاکٹر اگر ملے تو سماج کا کتنا فائدہ ہوگا؟ اس کے اوپر کچھ بات چیت۔ دیکھیے نیٹ کی تیاری خصوصاً حفاظ کے لیے تو بہت آسان میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے اندر میمورائزیشن پاور اور ریویژن پاور بہت اچھا رہتا ہے، کسی چیز کو یاد رکھنا بہت آسان رہتا ہے۔ رہی بات نیٹ کے لیے جو بات آتی ہے کانسیپٹ کو سمجھنے کی، تو وہ ایک چیز ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے حفاظ کے لیے، جو اتنا مشکل تو نہیں ہے کسی چیز کو سمجھنا، اگر وہ سمجھ لیے تو اس چیز کو یاد کرنا اور ریویژن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نیٹ کی تیاری حفاظ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آپ کے کچھ ساتھیوں نے بھی نیٹ میں کامیابی حاصل کی ہوگی اور وہ حافظ بھی ہیں، تو ان کا کیا تاثر ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا بہت آسان ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں اس تعلق سے؟ ان لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ نیٹ حفاظ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ابھی خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی میں آپ زیر تعلیم ہیں، جی 2 سال ہو گئے ہیں، جی الحمدللہ۔ تو ایک نئے ماحول میں آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ آپ کا تعلق UP سے ہے، پھر ایک نئے ماحول میں یہاں آپ آئے، تو کالج کے نظام کے بارے میں کچھ بتائیے اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ اسٹارٹنگ میں تو تھوڑا بہت پریشانی ہوئی ماحول کو سمجھنے اور اس میں ڈھلنے کے لیے، لیکن فی الحال الحمدللہ ماحول کو سمجھ چکے اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ حافظ جو ہوتے ہیں وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جی لیکن نیٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی فرد میڈیکل میں ایڈمیشن لے لے تو میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے بعد بہت اچھے لیکچرز ہوتے ہیں، تو کیا ان لیکچر کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے یا پھر جو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں نیٹ میں کامیابی کے بعد وہ لیکچروں کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ اس کے متعلق کچھ بتائیے، آپ اپنا ذاتی تجربہ بیان کیجیے۔ جی اسٹارٹنگ میں تو پریشانی سب کو ہوتی ہے کیونکہ فیلڈ چینج ہوتا ہے، باقی اسٹارٹنگ میں 2 3 4 5 دن سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو مزہ بھی آتا ہے پڑھنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اب بتائیے حافظ صاحب کہ میڈیکل میں بہت سے سبجیکٹس ہوتے ہیں، جی تو کس سبجیکٹ کی طرف، کس میڈیکل کے کس حصے کی طرف آپ کو جانا اچھا لگ رہا ہے یا وہ سبجیکٹ پڑھنا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی تو فی الحال سیکنڈ ایئر میں مجھے زیادہ تر پڑھنے میں فارما ہی اچھا دکھتا ہے، فارماکولوجی، اور انٹرسٹ بھی آتا ہے وہ چیز پڑھنے میں، کیونکہ نئے نئے دوائیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اس کے یوزز پتہ چلتے ہیں، تو زیادہ مزہ آتا ہے فارماکولوجی۔ تو فارماکولوجی کیا ہے؟ جو آنے والے حفاظ جو تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی بتائیے، اور صرف
حفاظ آپ کو نہیں سن رہے ہوں گے، بہت سے عام لوگ بھی آپ کو سن رہے ہوں گے، تو فارماکولوجی کیا ہے تھوڑا بتائیے لوگوں کو۔ فارماکولوجی ایک سیکنڈ ایئر میں ایک سبجیکٹ ہے جس میں میڈیسینس کے ریلیٹڈ، ڈرگس کے ریلیٹڈ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس میں اس کے ڈرگس کے یوزز کس بیماری میں استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اس میں۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو چلیے اب یہ ہم بات چیت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب ایک مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے دو بچے میڈیکل میں آ گئے، کیا یہ آپ کے والد صاحب کی دعا کا اثر ہے یا پھر آپ کی محنت کا اثر ہے یا ان دونوں چیزوں کا اثر ہے؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ والدین کے دعاؤں کا بہت زیادہ بچوں پر اثر ہوتا ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں اور میرے بھائیوں کا سپورٹ بہت زیادہ رہا مجھ پر، میں یہاں تک جو بھی کیا ہوں۔ تو پھر آپ کی محنت کا کہیں بھی کچھ اثر نہیں ہے، صرف مکمل طور پر ہم دعا پر ہی تکیہ کرتے رہیں؟ دیکھیے صرف دعاؤں کا ہی اثر نہیں، محنت کے ساتھ ساتھ دعا اگر ہو تو بہت زیادہ اثر دکھاتی ہو۔ یہ تو چلیے بہت عمومی باتیں آپ نے کی، آپ بتائیے کہ کیسے تیاری کرتے تھے، کس وقت کو کس سبجیکٹ کو ٹائم دیتے تھے اور کیا ماحول تھا، کیا دلچسپی تھی آپ کی؟ جب میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں تھا تو صبح 5 بجے تقریباً اٹھنے کی عادت تھی ہماری، اٹھ کر فریش ہونا، نماز پڑھنا، اس کے بعد پھر قرآن کی یادداشت کے لیے صبح ریویژن کرنا قرآن کا، پھر قرآن کی تلاوت کے بعد ناشتہ کرتے تھے، پھر 7:30 بجے کلاسز اسٹارٹ ہوتے تھے، کلاسز کا اٹینڈ کرنا ریگولرلی، اس کے بعد پھر کلاس ختم ہونے کے بعد 12-1 بجے تک کلاسز رہتے تھے، پھر جانا کھانا کھانا، نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد جو کلاسز ہوئے عصر کے وقت تک اس کی ریویژن کرنا، اس کو سمجھنا یا پھر ڈاؤٹ جو بھی رہتے تھے ٹیچر سے جا کے پوچھنا، اس کو سمجھنے کے بعد پھر 5 بجے نماز کا وقت ہوتا تھا عصر کا، جا کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر تھوڑا بہت کھیلنے کے لیے وقت نکالتے تھے، باقی مغرب بعد ویکلی جو بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے اس کا ریویژن کے لیے دیتے تھے اور کوشچن سالو کرتے تھے مغرب بعد۔ چلیے اب حافظوں سے آپ اپنے دل کی بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں، آپ کے دل میں جو باتیں ہیں حافظوں سے شیئر کیجیے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ حفاظ کے لیے کسی چیز کو یاد رکھنا اور یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، صرف نیٹ میں یہی ایک فرق پڑتا ہے کہ اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، تو حفاظ کے لیے آسانی یہی ہے کہ وہ نیٹ آرام سے کر سکتے، بس ان کو سپورٹ گائیڈنس کی ضرورت بہت پڑتی ہے، تو ان کے پیرنٹس اور گاؤں والے گھر جو بھی ہیں ان کو سپورٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا اور جو بھی مشکلات پیدا ہو رہے ہیں اس کا حل نکالنا بہت اہم ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ شفیع الدین صاحب، آپ نے وقت نکالا اور قیمتی مشوروں سے حافظوں کو نوازا۔ واقعی یہ سچ ہے کہ اگر حافظوں کو تھوڑی سی رہنمائی دے دی جائے تو دنیا کا کوئی بھی نصاب یاد کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی نصاب سمجھ سکتے ہیں، نیٹ ان کے نزدیک کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ تو دوستوں، ہم وقفے سے ایسے حافظوں سے بھی ملاقات کروائیں گے کہ جو طب کے میدان میں، جو انجینئرنگ کے میدان میں اور زندگی کے دیگر شعبوں میں اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ دیجیے اجازت، دائمی پرواز کے ویڈیو سیریز میں پھر اور ہم کسی حافظ کو یا کسی اور بھی فرد کو لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارا نعرہ ہے ادب کا مکھن، سماج کا تڑکا اور تعلیم کی چستی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام پہلوؤں پر آپ کو دلچسپ ویڈیوز سننے کو ملیں گے جن سے آپ استفادہ بھی کریں گے، اور سب سے زیادہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حافظوں کے والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے پر غور و فکر کریں گے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اس لیے اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ہمارے معاشرے میں حفاظ ڈاکٹروں کی تعداد بڑھے گی اور وہ معاشرے کو بہترین طبی خدمات فراہم کر سکیں گے۔ شکریہ۔